الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدرك بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بالزهراء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صلوات بيج محمد وعلى محمد ایک بار پھر پروردگار عالم کا اس کی توفیق کا شکر گزار ہے، اس کی منن اور احسان ہے۔ ماہ مبارک رمضان جیسی فریضے کی ادائیگی کے ساتھ آپ مومنین کے ساتھ بیٹھنے کی، مجھے اور آپ کو اس مقدس اور مقام کے اندر بیٹھنے کی، جمع ہونے کی توفیق دی۔ یقیناً ہم سب کا ایک ہدف اور ایک مقصد ہے۔ بغیر مقصد کے ایک آدمی واش روم کی طرف بھی پیر نہیں بڑھاتا ہے، اور اس مقدس مقام پہ آپ آئے تو یقیناً آپ کے کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ عاقل انسان وہی ہے جو عقل و تدبر سے کام لے، اس کی طرف بارہا اشارہ کیا گیا۔ آج ہم نے قرآن کریم کی دو مختصر اور مفید آیت کی طرف انشاءاللہ آپ کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کراؤں گا۔ ان میں سے ایک سورہ محمد کی آیت ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ پہلے بھی عرض کیا گیا یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں یا معصومین علیہ السلام کے کلمات نورانی ہے، یہ کسی کے لیے جذبات میں کہے گئے یا وقتی طور پر جذبات سے مغلوب ہو کر کسی کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ عام انسانوں کے لیے۔ ہم تو کہتے ہیں مسلمان و مومن ہونے کے اعتبار سے ہمارے لیے خاص ہے، لیکن قرآن کا پیغام للناس ہے، ہدی للناس، جس پہ ناس اور انسان صدقائے بشر، صدقائے گوشت پوش کا جو مجموعہ ہے، ڈھانچہ ہے، پروردگار عالم کی طرف سے، وہ مخلوق خدا ہے، اس کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ بس قرآن کسی خاص گروہ، کسی خاص مسلک، کسی خاص فرقے کے لیے نہیں، ہدایت للناس ہے، سب کے لیے ہے۔ اب اس دریا کے اندر ڈبکی لگا کے زحمت کر کے موتی کون لے کر آتا ہے، یا پر اور میرے اوپر موقوف ہے؟ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کراتے ہوئے، تشویق دلاتے ہوئے اور تدبر نہ کرنے والوں کی سرزنش کرتے ہوئے فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں بزرگوں کا بڑا احترام ہوتا ہے۔ سفید ریش آدمی جب ہمیں ڈانٹتا ہے تو ہمیں پتہ ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے، ہمارے اندر اچھائیاں دیکھنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ ہمارے بھلے کے لیے وہ ڈانٹتا ہے تو ہم سر نیچے کر کے سنتے ہیں، توفیق ہو تو کوشش کرتے اس پہ عمل کریں۔ یہاں تو خالق ذات
جس نے ہمیں خلق فرمایا ہے، تمام صلاحیتوں کو جمع کر کے اس ڈھانچے کے اندر رکھا ہے۔ مولا علی فرماتے کیا تم گمان کرتے کہ تم گوشت پوش کا ایک ڈھانچہ ہے، جبکہ تمہارے اندر، تمہارے جسم کے اندر انتوا عالم، تمہارے اندر ایک عالم اور ایک کائنات چھپی ہوئی ہے۔ لہذا غور کرے اپنے اندر۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہے، دماغ انسان کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں، آنکھوں کے اندر کتنی رگیں بنی ہوئی ہے، یعنی انسان حیران و پریشان۔ وہ خالق یہ چاہتا ہے میرے اور آپ سے ماہ مبارک رمضان میں خاص طور سے پیغام ہے، کیونکہ تلاوت قرآن کا سلسلہ جاری ہے، جیسا کہ شیخ صاحب نے بھی کہا، ہماری بھی خواہش اور گزارش ہے، کوئی کسی کی اہانت یہاں کرنا مقصود نہیں ہے۔ مومن کی عزت، بعض روایت اور حدیث کے اندر ہے، خانہ کعبہ کی عظمت سے زیادہ مومن کی عظمت ہے۔ کون تصور کر سکتا ہے کسی کی اہانت کرے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ بس آپ سورہ الحم بھی اگر آپ کو درست طریقے سے تجوید کے قواعد کے روح سے درست نہیں ہے تو واجب ہے وہاں پر کہ آپ علماء کے پاس جا کے سنیں۔ یہاں میں اور آپ اپنے تباہ کی آرامش کے لیے، تفریح تباہ کے لیے اور چیزیں سنتے ہیں، آپ تو ان میں سے نہیں ہوں گے، ایک عمومی بات کرتے ہیں، اشعار سنتے ہیں، غزل سنتے ہیں، یا ترنم میں کوئی گنگنا رہا تو اس کو سنتے ہیں۔ اب الحمدللہ منقبتیں ہیں، مراثی ہے، بعض ان کے مطابق ان کو آپ سنتے ہیں اور ماشاءاللہ داد دیتے ہیں اور پوری توجہ اور ارتکاز کے ساتھ سنتے ہیں۔ وہی توجہ جو آپ کی تباہ کے لیے، تباہ کی تفریح کے لیے، کچھ وقت کے لیے، کچھ لذت روحی کے لیے آپ حاصل کرتے ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہے اس آخرت کے لیے، اللہ چاہتا ہے وہی توجہ آپ قرآن کے اندر کریں۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ جو کتاب ہے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا، آخری سماوی دین ہے، دین سماوی ہے، کیونکہ خاتم الانبیاء کے اوپر اتاری ہوئی کتاب ہے۔ قیامت تک حلال محمد حلال الى یوم القیامہ وحرام محمد حرام الى یوم القیامہ، مجموعہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ یا کوئی اس میں مغالطہ یا شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، مسلمات میں سے ہے۔ پس عزیزان محترم، وہ کتاب جس کو ہم نے سال کے آخر میں پاس کرنا ہے، ڈگری حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ ٹیوشن پہ جاتے ہیں، ٹویٹر رکھتے ہیں، خود محنت کرتے ہیں، اس سے بھی نہ بنے تو فرے چلانے کے طریقے سیکھتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ کامیاب گزرے، تاکہ وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو، تاکہ اس کے ہاتھ میں وہ ڈگری آ جائے کہ تمہیں کامیاب انجینئر ہو، اب تمہیں کامیاب طبیب ہو۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب روز قیامت تم میرے سامنے آئے تو روسیہ ہو کر، سیاہ کار ہو کے نہ آئے، جیسا کہ خطبہ نکاح کے اندر بھی کل میں نے اشارہ کیا، فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَوْ بِالسِّقْ، پیغمبر کو ہم پہ فخر ہو کہ ہاں یہ میری امت ہے، ہاں یہ میرے فاطمہ زہرا کے چاہنے والے ہیں، ہاں یہ میرے علی کے چاہنے والے ہیں۔ تو حوض کوثر آپ کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے عزیزان محترم، مگر یہ کب ہوگا؟ یتدبرون القرآن، قرآن کے اندر تدبیر کرے۔ اب یہ کیونکہ عوامی اور اجتماعی معاملہ ہے، عام لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہر ایک کی فہم کے مطابق گفتگو کرنے کی کوشش کرنا ہوتا ہے۔ طلباء کے درمیان اور چیزیں ہم صغرا کبرا جوڑ کے بتاتے ہیں، آپ کے لیے سمپل فہم والی بات کرنی چاہیے، بس اوقات ہم اس پہ قادر نہیں ہوتے، مگر آپ کے اذہان شریف ہمارے ساتھ رہے، کیونکہ وہ گاڑی شاید نہیں چل رہا، مجھے نہیں اندازہ ہو رہا کہ کس ٹائم پہ میں نے شروع کیا۔ اگر آپ کو لگے کہ ہم زیادہ بول کر رہے ہیں، کچھ زیادہ ٹائم لے رہے ہیں، تو ہم مختصر کریں گے، نہیں تو دیکھیں عزیزان محترم، علماء فرماتے ارتکاز ذہنی، توجہ، آپ کا اس نکات کے اوپر جب تک توجہ نہ ہو، انتباہ نہ ہو، اس وقت تک کوئی بھی چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ بس توجہ ضروری ہے۔ سورہ الحم جو روزانہ آپ تلاوت کرتے ہیں، یا ہم چھوٹی سی مثال لئیے، یا علی یعظم والی جو آیت ہے کلمات نورانی معصومین علیہ السلام سے منقول اور معصور ہے، یا حد اقل نسبت دی گئی ہے، اس میں کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس کے اندر اللہ کی واضح نشانیاں ہیں اور لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، اس کے اندر حق اور باطل کو تمیز کرنے کی صلاحیت ہے۔ فرقان کس کہتا ہے محترم؟ حق اور باطل کو بالکل جدا کرنا،
لوگ کیوں گمراہ ہو گئے, مولا علی کے ساتھ کیوں چھوڑ گئے؟ کسی نے سوال بھی کیا, یا علی ہم کیسے ان سے جنگ کریں جبکہ ادھر بھی حافظ قرآن ہے, شب زندہ دار ہے, نماز شب پڑھنے والے لوگ کے پیشانیوں کے اوپر نشانیاں ہیں, تکبیر و تحلیل کی آوازیں ہیں, ادھر بھی ہے. ہم بہت بڑی خطا اور مشکل میں پھنس گئے. مولا نے کیا فرمایا, اعرف الحق تعرف اہلہ, پہلے حق کو پہچانو تو اہل حق کو تم پہچانو گے. جب تک اہل حق حق کے مدار کے ساتھ نہ ہو, ظاہری نشانیوں پہ آپ جائیں گے, ظاہری امامے پہ جائیں گے, اباقوا پہ جائیں گے, ظاہری سیاسی لیڈر پہ جائیں گے, تو وہ آپ کو گڈھے میں پھینک دے گا, وہ آپ کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا. حدیث کے اندر ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے, لا یفلح قوم اشترى مرضات المخلوق بسخط الخالق. وہ قوم کبھی کامیاب نہیں کہلائے گی. کون سی قوم؟ جو پیسہ والوں کے, عہدہ والوں کے, منصب والوں کے خوشنودی کے لیے, ان کی خوشنودی تو حاصل کرتے ہیں مخلوق کی, لیکن بسخط الخالق, خالق کی ناراضگی مول لیتے ہیں, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. بے شک دنیا میں کچھ ڈالر آتے ہوں گے, بینک بیلنس بن رہے ہوں گے, گاڑی آ رہی ہوگی, یہ کبھی کامیابی کا معیار نہیں ہے. مولا علی کے لیے کیوں یہ سارے القابات دیے گئے؟ الحق مالی وعلی مع الحق, اللہم ادر الحق حیث ما دار. جہاں جہاں علی گمے وہاں ہاں حق ہوگی. لہذا علی کے معیار سیاست کو دیکھیں, علی کیا چاہتا ہے. اس میں تھوڑا سا تعاون کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ, کیونکہ جیسا پرسوں بھی ہم نے تلاوت کی, یا سلمان انسلک الناس وادیا وسلک علی وادیا آخر. سارے لوگ جمہوریت جسے کہتے ہیں نا, ڈیموکریٹک پالیسی کے مطابق سب چلے, 80%, 90%, 50% سے اوپر سارے چلے جائیں ایک وادی کی طرف, ایک راستے کی طرف, ایک سمت کی طرف, ایک ڈائریکشن کی طرف, جبکہ مولا علی ایک اور وادی میں ہو تو معیار علی ہے. فاسلک مع علی, تم علی کے ساتھ رہو. کیوں؟ کیونکہ علی کبھی تمہیں گمراہی کے گڈھے میں نہیں پھینکے گا اور ہدایت سے تمہیں باہر نہیں لے کے جائے گا. وہ علی کیا ایک ہی ہے؟ ہمارے عقیدے کے مطابق 12 امام اسی علی کے فرزند ہیں, وہی حق ہے. اور اس حق کے بیان کرنے والے کون ہیں؟ مفسرین ہے, مجتہدین ہے, مراجع اعظام ہے, علماء عاملین ہے. مجھ جیسا چھوٹا طالب علم نہیں, ہمیں کوئی دعویٰ نہیں, ہم ناقل ہیں, نقل کرنے والے. شارح, مفسر, یا اراۃ الطریق, اس راستے کو دکھانے والا, یا ایصال الی المطلوب, مطلوب تک پہنچانے والا, ائمہ علیہم السلام ان کے نائبین خاص, نائبین عام ہیں. یہ ایک سلسلہ ہے, ایک کڑی ہے, ایک مبارک کڑی ہے. اس سے جڑے رہیں گے تو ہماری کامیابی. قد افلح مؤمنون, قد افلح المؤمنون, 18واں پارے کی ابتدا میں آپ ہے نا, آپ پڑھیں گے, پڑھتے رہے ہوں گے. یہ فلاح کا, کامیابی کا معیار کیا ہے؟ آخرت کی زندگی معیار ہے. اب یہاں تدبر نہ کرنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ تدبر ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جیسا کہ شیخ ہم جیسے ہی مسجد میں آتے ہیں, 4 رکعتی نماز جیسے ہی ختم ہو, ہم چاہتے ہیں تسبیح پڑھے بغیر ہم نکل جائے, جبکہ علماء نے بارہا تلاوت کی ہے. آپ خود بھی پڑھتے ہیں, تسبیح کی کتنی فضیلتیں ہیں. جناب زہرا سے منسوب ہے, پیغمبر نے زہرا کو ہدیہ کیا ہے, وہ ہدیہ, وہ گفٹ ہم اور آپ کو دے کر گئے ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. زہرا ایک تسبیح دے کے جا رہا ہے, پیغمبر آپ کو معراج المومن نماز دے کے جا رہا ہے, ہم اور آپ کہاں جانا چاہتے ہیں آخر؟ یہ سب تدبر نہ کرنے کا نتیجہ ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها قفل. معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ مومن کا دل سفید ہوتا ہے, پاک و صاف ہوتا ہے, شفاف ہوتا ہے. خرابی کب ہوتی ہے؟ جب وہ نفس امارے سے مغلوب ہو کے گناہوں سے سرزد ہوتا ہے, تو اس پہ ایک داغ پڑ جاتا ہے. آپ آیات کے دنوں میں, عید کے دنوں میں جب سفید کپڑا پہنے, چاہے آپ کا بچہ تھوڑا سا نشانی قلم کی, سیاہی کی کوئی لگا دے تو آپ کو کتنا برا لگتا ہے. محبت کرنے والے دشمن ساروں کی نگاہ میں آ جاتا ہے. ظاہری اس لباس کو ہم کتنا اہتمام دیتے ہیں, استری لگا کے, ٹانگ کے صاف صفائی کے ساتھ, عطر بھی لگا کے ہم
اجتماع میں نکلتے ہیں. کیا ہمارے روح کی اتنی قیمت نہیں ہے؟ معنویت جو آپ کے اندر ہے خدا نے رکھی ہے، اس ضمیر کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ یقیناً ہے، بہت زیادہ اغلا ہے، غالی ترین ہے، قیمتی ترین ہے. تو ہم کیوں نہیں اہتمام کرتے ہیں؟ ہم اس سے غافل ہیں. یعنی روح کی پاکیزگی. اب عرفانیوں کی عرفہ حضرات کی سیرت کا مطالعہ کرے، عجیب و غریب واقعات ہے، کرامات ظاہر ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کا روح خفیف ہوتا ہے، دنیا کی آلائشوں سے، گناہوں سے، تمایلات سے، منصب اور عہدے، ان چیزوں کی محبت سے بالا ہوتا ہے. تو حدیث قدسی میں بھی ہے نا، اے میرے بندو میرے اطیعنی، میرے اطاعت کرو، میں تمہیں اپنا مثل قرار دوں گا. اللہ فرماتے جب میں کن کہوں تو فیکون ہو جاتا ہے، تم بندے بھی کن کہے گا تو فیکون ہو جائے گا. اتنا بڑا منصب دیا ہے، اتنی بڑی ڈگری آپ حاصل کر سکتے ہیں. مگر رمضان میں آ کر شیطان بندے ہوئے ہیں، یہ خوش فہمی ہے. کسی نے کیا خوب کہا، شیطان تو بندے ہوئے، لیکن وہ خود شیطان کے پاس جائے تو شیطان تو ویلکم اس کو کرے گا. شیطان بندے کا معنی کیا ہے؟ جیسا کہ علماء نے بیان فرمایا، آپ سوئے تو عبادت، آپ سانس لے تو عبادت، آپ کی جو بدبو آنے والے خون کا جو پودے ہیں جم جاتے ہیں، وہ اس کے لیے مسک و عنبر والی خوشبو کا ثواب. یہ سارے مقام دیتے دیتے آپ کو جنت میں لے کے جانا چاہتا ہے، پھر ہم پلٹ کے دوسرے وادی کی طرف جائیں تو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی. فَهُوَ عِيدٌ لِمَنْ يَتَقَبَّلَ اللَّهُ صِيَامَهُ وَقِيَامَهُ. یہ عید جو عید الفطر آنے والی ہے انشاءاللہ آپ مصادف ہوں گے، آپ کو توفیق ملے گی. کس کے لیے عید ہے؟ لِمَنْ يَتَقَبَّلَ اللَّهُ صِيَامَهُ وَقِيَامَهُ. اس کے روزے اور قیام خدا نے قبول کیے ہوئے ہوں گے. غالباً معصوم سے مفہوم ایسا ہے، یہ اپنا رسول اللہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ کسی جگہ پہ پہنچ بھی رہے ہیں، منزل تک پہنچ رہے ہیں، یا کہیں ایکسیڈنٹ کا شکار ہے، نقص کا شکار ہے، کہیں نہیں پہنچ رہے. کہا کہ تم یہ دیکھو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بتحقیق نماز فحش، برائی اور ان گندگیوں سے بچاتی ہے. کیا آپ نماز پڑھنے کے بعد گندگیوں سے، فحش سے، بیکار چیزوں سے بچ رہے ہیں تو سمجھ لو آپ کی نماز قبول ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کیوں؟ لعلکم تتقون. تم پر روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سابقہ امتوں کے اوپر تھی. یہ عبادت کس مقصد کے لیے ہے؟ خدا قرآن میں بیان فرما لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنے. اور امیر المومنین کو کیا کہا؟ کیا امام المتقین، یعنی ہم اور آپ متقی ہوگا تو ہمارا امام ہوگا، ہم اس معیار پہ آئے گا تو امام کہنے کا، دعویٰ کرنے کا ہم اور آپ کو حق ہوگا. بس ان چیزوں میں تھوڑا تھوڑا دقت ہم کریں گے. اب ہم قرآن پڑھتے ہیں، آمدن برسر مطلب کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم. الحمدللہ رب العالمین. خود یہ نماز جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، ابتدا میں بھی اللہ اکبر نیت کے ساتھ تکبیرۃ الاحرام، آخر میں بھی 3 دفعہ آپ اللہ اکبر پڑھ کے بند کرتے اس نماز کو. کس بات کے اقرار کے ساتھ؟ اللہ اکبر، خدا سب سے بڑی ہستی ہے، بڑی ذات ہے. کس چیز میں بڑی؟ علماء فرماتے اکبر من ان یوصف، اس کی توصیف بیان کیا جائے، حمد و ثنا بیان کیا جائے، اس سے بہت بلند ہے. یہ جو اقرار اس معنی کے ساتھ اللہ سے بڑھ کر کوئی میرا کچھ، میرے مفادات، میرے نقصانات، میری حیات، میری زندگی، میری عمر، میری اولاد، ہر چیز میں کوئی دخیل نہیں ہو سکتا غیر خدا کے، اس بات کے اعتراف کے ساتھ جب آپ نماز میں آئیں گے تو نہ آپ نماز کے پڑھتے ہوئے وکٹ پہ پہنچیں گے، نہ آپ سکردو پہنچیں گے، نہ آپ کسی اور بازار میں پہنچیں گے. ہم سیر کرتے ہیں نا نماز میں. ابو حنیفہ سے کسی نے کہا کہ اہل سنت کا بڑا امام، کہ یا امام، ابو حنیفہ کو کہا کہ اے امام، ان کا امام ہے ابو نعمان، میں نے ایک پیسہ، ایک رقم، ایک اماؤنٹ کہیں رکھا تھا، آپ میں بھول گیا ہوں، مجھے ضرورت ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں سے اس کو پیدا کروں. کہا کہ تم نماز پڑھو. نماز میں بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہے. تو نماز پڑھنے لگے تو کہتے دوسری رکعت میں اس کو یاد آ گئی وہ اماؤنٹ فلاں اس جگہ کے اندر اینٹ کے نیچے رکھا ہے، فوراً نماز پڑھ توڑ کے نماز کو ختم کر کے وہ رقم لینے گیا. یہ ہماری نماز کی حالت ہے. تو بعض دفعہ لوگ اس طرح بھی نماز پڑھتے ہیں، اپنی بھولی ہوئی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے خدا کو ڈھال بناتے ہیں. آپ ایسے نہیں ہوں گے. تاریخ میں بہت ساری چیزیں ہیں
عبادت اور جہاد میں کیا کیا ہوا، نماز کے اندر کیا ہوا، نماز کی ایک تو طویل تاریخ ہے، اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ المہم تدبر، تفکر، انتباہ ضروری ہے۔ تدبر نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان یہ نہیں خیال کرتا ہے یہ کس نے بھیجا ہے۔ ایک کتاب میرے سامنے ہے، یہ کس نے بھیجا ہے، کتاب کیوں نازل ہوئی ہے، اس کو آپ ذرا سوچیں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی میں تلاوت کرتا رہا لیکن مجھے وہ لذت، وہ لطف نہیں آیا۔ ایک روحانی لطف ہوتا ہے جناب محترم۔ کسی عالم سے مراجعہ کیا ہے کہ مجھے لطف آ جائے اس کے لیے میں کیا کروں، قرآن تو میں پڑھنا چاہتا ہوں صبح کی نماز کے بعد، لیکن وہ لطف، وہ لذت، وہ جاذبیت میں محسوس نہیں کر رہا۔ کہا کہ تم یہ خیال کرو، اس بات پہ اعتقاد رکھو، اللہ تم سے بات کر رہا ہے۔ اگر ہماری کہیں بلاوا آ جائے دنیا کے سب سے بڑا منصب کے پرفائش، تو ہماری کیا حال ہوتی ہے؟ ہر چیز کا آپ خیال رکھتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں، کیا ایکٹنگ کرتے ہیں، کیا انداز اپناتے ہیں، سب پر آپ کی نگاہ ہوتی ہے۔ یہاں اللہ بندے سے ہمیشہ کی کامیابی، نجات، زندگی، جنت، حور، جو بھی آپ تصور کریں، سب آپ کو دینا چاہ رہا ہے۔ توجہ مانگ رہا ہے تم سے، تدبر مانگ رہا ہے، وہ ہم اور آپ نہیں کر رہے۔ تاکہ جب تم اس بات پہ عقیدہ رکھو گے کہ اللہ تم سے بات کر رہا ہے، کہ مجال ہے کہ تم کسی اور طرف جائے، یعنی خالق کی طرف سے پیغام ہے، یہ سوچے تو اس کو مزہ آئے گا۔ کہا کہ جب یہ خیال کر کے میں نے تلاوت کی تو مجھے بہت لطف آیا اللہ کی طرف سے۔ اس سے ایک بڑھ کر ایک اور، اس میں تمہارے لیے پیغام کیا ہے، اللہ ہم سے چاہتے کیا ہے۔ پہلے اجتماع ہے، ہمارا جو بھی محفل ہے وہ اجتماع سننا، حد اقل پہلا مرحلہ، پہلا اسٹیپ یہ ہے تجوید کے قواعد کے مطابق ہم سنیں یا سنائیں یا سنیں، استفادہ کریں، یہ پہلا مرحلہ۔ اس کے بعد اس کے اندر جو ترجمہ ہے، مفہوم ہے، وہ کیا ہے، مفہوم کو سمجھنا۔ تیسرا، سمجھی ہوئی بات کو تطبیق کرنا، آپ لوگوں کی اصطلاح میں امپلیمنٹ کرنا، عمل کرنا۔ کیونکہ العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان، عاقل ہونا یا بیوقوف ہونے میں ایک ہی فرق ہے۔ حدیث معصوم ہے، عقل کی تعریف کریں، فرمایا العقل ما عبد به الرحمن، عقل وہ ہے، عاقل وہ ہے، زرنگ اور ہوشیار وہ ہے جو اس سے کام لیتے ہیں اور رحمان کی عبادت کرے، الحمدللہ عبادت کرے۔ واکتسب به الجنان، اور یہ یقینی بنائے، اس بات کی گارنٹی اللہ سے حاصل کرے، اتنی وہ عبادت میں مگن ہو، واکتسب به الجنان، جنت اپنے لیے یقینی قرار دے۔ آپ نے دیکھا وہ بعض مومنین اہل عرفان وہ کہتے ہیں کہ جنت ہماری ہے، وہ ایسے دعویٰ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہے جو عمل میں نے خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہے اس سے جنت سے کم اللہ ہمیں عطا نہیں کرے گا۔ جنت کی بھی مراتب ہیں، درجات ہیں۔ مثال کے طور پر پیغمبر فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کا ہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا بالکل اسی طرح ہے۔ واشار الی سبابہ والوسطی، یہ دو انگلیوں کی طرف اشارہ کیا ہے، فی الجنہ، جنت کے اندر، یعنی جنت میں پیغمبر کا جو مقام ہے، آپ تصور کریں، مقام ختم نبوت، مقام حبیب اللہ، حبیب الرسول، خاتم الانبیاء، سردار اولیاء، فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے بالکل برابر میں ایسے ہوں گے۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یتیم کی کفالت کرے؟ پوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری جو بھی چھوٹی موٹی عبادتیں ہیں، کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ بہت سارے مومنین نے التماس سے دعا کیا، آپ اجتماع کی توسط سے دعا کے لیے کہا گیا ہے، پروردگار ان کی جو بھی شرعی حاجات ہے برآوردہ فرما، مریض ہے تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، بہت ساروں کے اولاد کی مشاکل ہے، پروردگار اولاد نرینہ صالحہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ہے ان کو محبت اہل بیت پہ تربیت دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے قلوب کو راضی و خوشنود کرنے والا انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کے حقیقی انصار و اعوان میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہم سب کی سلامتی کے لیے، مراجع اعظام کی سلامتی کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے، جو مجاہدین زخمی ہیں، شہداء ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ہم سب کے ارواح کی مغفرت کے لیے، بآواز بلند صلوات۔